علیکم، میں ہوں ہدا ہاشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. الیکشنز میں 3 دن رہ گئے ہیں پاکستان کے، اور عمران خان کو 3 کیسز میں سزا سنا دی گئی ہے الیکشن سے پہلے فوری طور پہ دنوں کے اندر. اور ان تینوں کیسز میں میگزیمم سزا آئی ہے. سیفر کیس میں، توشہ خانہ کیس میں، اور نکاح کا کیس عمران خان اور بشرا بی بی کو جج قدرت اللہ کی طرف سے 7 سال سزا اور 5 لاکھ جرمانہ ان کے اوپر عائد کیا گیا. اب اس کیس کی جو ایکو ہے ابھی تک ملک میں آپ کو سننے کو مل رہی ہے، دیکھنے کو مل رہی ہے. عمران خان کی تو اگر بات کریں، ان کے اوپر تو کیسز کی ویسے ہی بھرمار موجود ہے. ان کو کیسز میں دبایا ہوا ہے، کیسز کے تھرو کارنر کیا ہوا ہے، جوڈیشری استعمال ہو رہی ہے. 12 کیسز 9 مئی کے بھی رہتے ہیں ان کے اوپر، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی رہتا ہے. لیکن بشرا بی بی کی جو بات ہے، وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کی وائف اور فارمر فرسٹ لیڈی ہے. اچھا کام، برا کام، کنٹروورشل ہے نہیں ہے، کس قسم کا انسان ہے، یہ بات سیکنڈری ہو جاتی ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ بینگ دا فارمر فرسٹ لیڈی وہ اس وقت پورے ملک کی خواتین کو، وومن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اور وہ ملک، وہ پاکستان جو وومن رائٹس کو لے کے بہت زیادہ آلریڈی سلو ہے، آلریڈی وہاں پہ وومن رائٹس کویشچنیبل ہیں، اور یہ معاملات یہاں پر چلتے ہیں. میں نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی کہ عمران خان کو جو بھی ان کے ساتھ معاملات برے ہوتے ہیں، یا نواز شریف کے ساتھ جو معاملات برے ہوتے ہیں، تو یہ سیاستدان پاکستان کے ایک عام شہری کا الیکٹڈ نمائندہ ہے، تو ان کے ساتھ جو ہوگا وہ عام شہری کے ساتھ اس سے بھی ورس حالات کیے جائیں گے. کیونکہ یہ بھی سیاستدان، یہ بھی سویلینز ہیں، یہ بھی عام لوگ ہیں جو سیاست کر رہے ہیں. انکمپیٹنٹ ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، نااہل ہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن ہے ایک عام شہری ہی. ٹھیک ہے. اور عام شہری کو جب یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ پھر اس کے لیے ہمارے اوپر ایک کمپلشن بن جاتی ہے ایز اے پاکستانی کہ ہم آواز اٹھائیں اپنی فکر میں، کہ اگر ان کے ساتھ یہ معاملات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اتنی بری، ان کے ساتھ اتنی ناانصافی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام شہری کے ساتھ، ایک عام پاکستانی کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. تو سیم تھنگ اپلائز آن بشرا بی بیز کیس. یہی بات بشرا بی بی کے کیس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے کہ بینگ اے وومن جو معاملات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، یہی چیزیں یہاں پہ اب خواتین کے ساتھ جرنلائز ہو سکتی ہیں. یہاں پر کورٹ کے اندر وومن کی کیا سے ہوگی، اس کی بات کی کتنی ویلیو ہوگی، وہ اپنے بارے میں جو جسٹیفیکیشن دے رہی ہے اس کو کاؤنٹر کر کے، اس کو کٹ کر کے جج کہے گا نہیں مجھے زیادہ پتا ہے بہتر کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں، آپ کیا ہے. تو یہ معاملات اس وقت چلے ہیں اور یہ کنٹروورشل ہیں. میں نے بات کی کہ عمران خان کا جو نکاح ہے وہ ڈے 1 سے کنٹروورشل تھا، اس کے ساتھ کنٹروورسی اٹیچ تھی. اور یہ جو خاور مانیکا صاحب ہیں وہ اس میں ڈبل کلپریٹ کا رول ادا کر رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ بشرا بی بی ایک بہترین خاتون ہے، اور اب انہوں نے کہا جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ بشرا بی بی بالکل صحیح خاتون نہیں ہے. اس کا آپ بہتر اندازہ کر سکتے ہیں پھر کہ کیس کس طرح کے، کتنے کریڈیبل سورس نے کیس کیا ہوا تھا یہ والا. لیکن بات ہم اس وقت عام شہری کی کر رہے ہیں صرف، کہ عام شہری کے اوپر ایسے کیسز کا کیا اثر آئے گا. امپورٹنٹ کویشچن یہی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ بھی کہیں نا کہ میں ووٹ نہیں دے رہا، مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا، یا الیکشنز آ رہے ہیں، سب کرپٹ ہے، اس طرح کی بھی اگر آپ کی سوچ ہے، تب بھی ان ساری چیزوں کا ڈائریکٹ افیکٹ آپ کے اوپر آئے گا. بات اس وقت جو مجھے کرنی تھی وہ تھی اپوزیشن کے بارے میں، بلاول بھٹو، نواز شریف وغیرہ کے بارے میں. خاص طور پہ بلاول بھٹو ان کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے بشرا بی بی کے کیس کے بارے میں کہا کہ مجھے سیڈ فیل ہوا ہے عمران خان کی بیوی کے بارے میں کہ اس کے اوپر بھی کیس ہوا، اس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے. ابھی انہوں نے نکاح کے کیس کا فیصلہ آنے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میں اس چیز میں انوالو نہیں ہوں گا، میں اس بات کو سے دور رہنا چاہتا ہوں، یہ خواتین انوالو ہو رہی ہیں، یہ غلط ہے. ان کا یہ مزاج تھا بلاول صاحب کا. جہانگیر ترین جو آئی پی پی کے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی جو کہ پی ایم ایل این کا جو ہے نا، پی ایم ایل این کی ہی پارٹی سمجھیں آپ، اس کا چھوٹا ورژن ہے. تو ان کے بیٹے علی ترین نے ٹویٹ کی کہ یہ ایک بہت غلط فیصلہ آیا ہے، اس کو ریورس ہونا چاہیے، یہ خواتین کے حق میں کسی لحاظ سے نہیں جاتا اور یہ غلط ہے. اپوزیشن کا ہے بات. اور نواز شریف، پی ایم ایل این کی جہاں تک بات ہے، تو ان میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ تو حق میں تو کوئی نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ جی غلط ہوا یا جو بھی، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. ان کی طرف سے بالکل سائلنس ہے اس ٹاپک کو لے کے، اس پرسنل ٹاپک کو لے کے. تو میرا خیال ہے کہ یہی چیز جو اس وقت جو سائلنس ہے، یہ جو اپوزیشن تو آپ کا چھوٹا سا پوائنٹ پکڑ لے، انہوں نے نہیں چھوڑنا اس کو. تو ہمارے ملک میں اس چیز کو کریڈٹ ضرور دوں گی. میں نے کہا تھا کہ یہ سیاسی تربیت بہت برے طریقے سے ہو رہی ہے، اس کا رزلٹ بہت برا آئے گا. ایسے معاملات جب کورٹس میں ڈسکس ہوں گے، اپنے پرسنل چیزیں جب کورٹ میں ڈسکس ہوں گی، لیکن ہماری جو اپوزیشن ہے اس کو انہوں نے ورس نہیں ہونے دیا. اپوزیشن نے، یہ پی ایم ایل این وغیرہ نے، پیپلز پارٹی نے، آئی پی پی نے، ان لوگوں نے
اس کیس کو گندا نہیں کیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اس کو اگر وہ اپنے حق میں استعمال کرنا شروع کرتے تو وہ اور زیادہ ورس ہو جاتے معاملات، لیکن انہوں نے نہیں کیا. پی ایم ایل این بالکل چپ رہی ہے، ان کے سینئر لیڈرشپ کی طرف سے بھی بیان نہیں آیا، ان کے رہنماؤں کی طرف سے بھی بالکل سائلنس ہے، لائک کہ یہ کیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو ایک اچھا پوائنٹ ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. تو جہاں پہ رسپیکٹ بنتی ہے وہاں دینی چاہیے، جہاں کریڈٹ بنتا ہے وہاں دینا چاہیے. اسی طریقے سے آپ ترقی کریں گے، اور خاص طور پہ سیاسی پارٹیز کو لے کے، کیونکہ سیاستدان ان دی اینڈ آف دا ڈے ان کی کیٹیگری ایک ہی ہے. جیسے ابھی ایک ایگزامپل ہے بشرا بی بی کی. تو اگر اس وقت کوئی مریم نواز کا سپورٹر ہے فار ایگزامپل، اور مریم نواز کو ہی سپورٹ کرتا ہے، اور وہ کہے، وہ خاتون وہ کہیں کہ جی بشرا بی بی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ کورٹ کے گاڈ فوربڈ آپ کے ساتھ اس طریقے سے معاملات ہوں گے، تو آپ کو بشرا بی بی کی طرح اگر کیس کو ایگزامپل رکھ کے آپ کا فیصلہ سنایا گیا، تو انہوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ بشرا بی بی کے خلاف تھیں، انہوں نے بس یہ دیکھنا اچھا جی وومن، وہ بھی وومن تھی، یہ بھی وومن ہے، بس ختم. تو یہی بات سیاستدانوں پہ اپلائی ہوتی ہے کہ سیاستدان کوئی بھی پارٹی ہو، عمران خان وغیرہ، نواز شریف، جو بھی، ان دی اینڈ آف دا ڈے ہیں تو وہ سویلین لیڈرشپ کے ہی نمائندے، سویلین لیڈرشپ ہی ہے، اور عام پاکستانی کے ہی نمائندے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ ایک کرائٹیریا کے لوگ ہیں، ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. کوئی زیادہ اچھا ہے، کوئی کم برا ہے، کوئی زیادہ کرپٹ ہے، کوئی کم کرپٹ ہے، بس یہ ڈفرینس ہے ان کے اندر. بہرحال بلاول بھٹو نے فردر یہ کہا ہے کہ نواز شریف انتظامیہ پر گڑبڑ کرنے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں. میں میاں صاحب کو خبردار کرتا ہوں ایسا کچھ نہیں کرے، ان کے پریشر کے باوجود انتظامیہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی. اچھا، نواز شریف کے بارے میں تو ایک بات ہے کہ ان کے اوپر انہوں نے کیا پریشر ڈالنا ہے. وہ ایک میلو انسان ہے، انتظامیہ ان کے اوپر، انتظامیہ کے اوپر پریشر ڈالنے والے بندے نہیں ہیں. نواز شریف کو اتھارٹیز جو ہمارے ملک میں انویزیبل اتھارٹیز ہیں، وہ ان کو کہیں گی نواز شریف صاحب کو کہ آ جائیں تو وہ آ جائیں گے. وہ ان کو کہیں گی ملک سے چلے جاؤ تو وہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ان کو کہا تھا آ جاؤ تو وہ آ گئے. اور ابھی وہ گوہر علی خان کہہ رہے تھے نا کہ مناظرے کے لیے نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے بات نہ کریں، ہم سے بات کریں آگے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور الیکشنز میں ہم نواز شریف کے منہ سے یہ جملے نکلوائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا. پہلے وہ یہ کہتے رہے مجھے کیوں نکالا، اور اب الیکشنز میں ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اتنا برا کرے گی کہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مجھے کیوں واپس بلایا پاکستان میں. خیر، آج کشمیر ڈے بھی ہے، 5 فیبروری. حالانکہ ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، ہم کشمیر ڈے آئی وش اس وجہ سے مناتے ہوتے کہ ہم نے کشمیر آزاد کر لیا ہوتا. اس لیے مناتے کہ جو انڈیا اور انڈیا کی آرمی اور انڈین فورسز کی جو مسلمانوں کے اوپر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے ہوئے مظالم ہیں، وہ ختم کرنے کے بعد پاکستان کشمیر ڈے مناتا تو شاید تھوڑی سی خوشی بھی ہوتی کہ ہاں اب ہم کسی وجہ سے، کسی خوشی کے ساتھ اس دن کو منا رہے ہیں. ابھی ہم صرف وہی کہ پاکستان مسترد کرنے میں بڑا اچھا ہے، بڑا پروفیشنل بیہیویئر ہے، مسترد کر دو اور چل ہو کر بیٹھ جاؤ. ہم نہیں مانتے انڈیا کے 370 آرٹیکل کے ریووک کرنے کے فیصلے کو، اور آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اس کے بعد کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو یہ ان کی جو حرکتیں ہیں ہمارے ملک کی انفارچونیٹ ایونٹس ہوتے ہیں. اور 5 فروری کا دن ہے جی، آج ہالیڈے ہوتا ہے. کشمیر کے ساتھ اب یوم یکجہتی مناتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کریں گے کچھ نہیں، ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے. ہم آپ کے بہرحال کشمیر کا لفظ استعمال کر کے بہت زیادہ فائدے انجوائے کرتے ہیں. ہم کشمیر کی انڈیا کے ساتھ اس لڑائی کو لے کے بہت فائدے انجوائے کرتے ہیں. خاص طور پہ سرٹن انسٹیٹیوشنز ہمارے ملک میں اس ٹاپک کے ذریعے اپنی اچھی خاصی روزی چلا رہے ہیں بیٹھ کر، جو اس معاملے کو حل نہیں ہونے دیتے. تو وہ تو ہم معاملات کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اس سے زیادہ ہم پریکٹیکلی آپ کو کسی طرح کی مدد نہیں دے سکتے. خیر فردر ملک میں یہ ہے کہ جی ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن میں واقع تھانہ 14واں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق حملے میں پولیس کے 10 جوان شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے. پولیس کا کہنا ہے تھانے پر 4 افراد سے حملہ کیا گیا. اس دوران دستی بم دھماکے اور شدید فائرنگ کی گئی، جس کے بعد پولیس نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی. دہشت گردوں کے اندھیرے میں فرار ہو گئے اور فائرنگ کا سلسلہ 2 گھنٹے تک جاری رہا. انفارچونیٹ ایونٹ پاکستان کے اندر الیکشن سے پہلے. سیکیورٹی کنسرنز ویسے ہی موجود ہیں، تو لیٹس ہوپ کہ 8 فروری کو جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس وقت اس طرح کا کوئی سیڈ انسیڈنٹ، کوئی ایسی کارروائی دہشت گردوں کی طرف سے نہ کی جائے. اکراس بارڈر تھوڑی سی بات کر لیں تو ایران نے 28 ملکوں کے لیے ویزا ایگزمپشن کر دی ہے، اور ان ملکوں کو جو ہے اب فضائی حدود میں آنے کے لیے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. سی کے راستے اگر انہوں نے آنا ہوا تو ان کو ویزا لینا پڑے گا. اور ان 28 ملکوں میں جو ہے سعودیہ، قطر، یو اے ای، بحرین، ازبیکستان، جاپان، انڈیا سمیت 28 ملک ہیں، پاکستان نہیں ہے. خیر
ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.